بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیکچر نمبر 40 کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے فخر لودھی. اس سے پہلے پچھلے چند لیکچرز میں ہم سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے رہے ہیں اور آج بھی سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے حوالے سے ہی ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. سافٹ ویئر ٹیسٹنگ پہ آج کی بات کرنے سے پہلے میں ذرا چاہوں گا کہ ایک نظر ذرا پچھلے لیکچر پہ ڈال لیں تاکہ ہمیں اپنی بات آگے بڑھانے میں آسانی ہو. تو یہ پچھلے لیکچر کا ریکیپ. پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا باتیں کی تھیں؟ ہم بیسکلی وی ور ٹاکنگ اباؤٹ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ، اور اس سافٹ ویئر ٹیسٹنگ میں جو دو تین باتیں امپورٹنٹ میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں. ایک تو ڈفرینس بٹوین ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن. ویریفیکیشن کا کیا مطلب ہے؟ ویریفیکیشن از یو وانٹ ٹو ٹیسٹ دس سافٹ ویئر اور ویریفائی کہ یہ سافٹ ویئر جو اس کی اسپیسیفکیشنز لکھی گئی ہیں ان کے مطابق یہ سافٹ ویئر بنایا گیا ہے یا نہیں بنایا گیا. اس ویریفیکیشن کے کئی طریقے ہوتے ہیں، ٹیسٹنگ از ون آف دیم. اور دوسرا ویلیڈیشن کیا چیز ہے؟ ویلیڈیشن اس چیز کا نام ہے کہ جو یوزر کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، یہ سافٹ ویئر ڈز دس سافٹ ویئر میٹ دوز ایکسپیکٹیشنز. سو ونس اگین the two famous phrases, are we building the right product? That is validation. And are we building the product right? That is verification. So verification and validation. تو اس میں ٹیسٹنگ کا رول ان دونوں میں ہے، ویریفیکیشن میں بھی ہے، ویلیڈیشن میں بھی ہے. ویریفیکیشن میں obviously جب آپ سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کریں گے تو آپ اس کے اسپیکس کے اگینسٹ جو آپ نے اس کی فنکشنل اسپیسیفکیشنز یا دوسری اسپیسیفکیشنز کو لکھی ہوئی ہیں اس کے اگینسٹ اس سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کیا جائے گا. اور ویلیڈیشن کرتے وقت بیسکلی ان اسپیکس کا بھی خیال رکھا جائے گا اور اس کے علاوہ یوزر کی ایکسپیکٹیشنز جو یوزر اس سافٹ ویئر سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا. اور وہ ٹیسٹنگ کیسی ہوگی؟ اس ٹیسٹنگ کو بیسکلی یوزر ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ کہتے ہیں. اس میں اور طرح کے ٹیسٹ کیسز ہو سکتی ہیں اور اس سٹیج پہ جو ڈفرینسز بٹوین یوزر ایکسپیکٹیشنز اور آپ کی سافٹ ویئر اینڈ اسپیسیفکیشنز، ان میں وہ جو ڈفرینسز ہیں وہ بھی ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں اور بعض کا دیر آر میجر ڈفرینسز. تو اگر آپ نے اپنی ریکوائرمنٹس اچھے طریقے سے بلڈ نہ کی ہوں دین دیٹ گیپ وڈ بی ویری لارج، اور ان دیٹ کیس کافی زیادہ ایفرٹ دوبارہ سے کرنی پڑتی ہے. بہرحال ٹیسٹنگ کے حوالے سے، ویریفیکیشن ویلیڈیشن کے حوالے سے اتنی سی بات میں دہرانا چاہ رہا تھا. پھر جب ہم نے ٹیسٹنگ کی بات کی تو دین وی سیڈ کہ بیسکلی دیر آر ٹو ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیسٹنگ. اور وہ ٹیسٹنگ کون کون سی ہیں؟ دوز آر بلیک باکس اینڈ وائٹ باکس ٹیسٹنگ. بلیک باکس کو فنکشنل ٹیسٹنگ بھی کہتے ہیں، وائٹ باکس کو اسٹرکچرل ٹیسٹنگ، گلاس باکس، کلیئر باکس، یہ سارے نام دیے جاتے ہیں. In functional testing, basically what happens is that we try to test the system, or we test the system, treating this system as a black box of function, کہ یہ اس کے اندر یہ فنکشن امپلیمنٹ کیسے کیا گیا ہے. We are not too much worried about that part. We only look at the inputs and we say کہ ان انپٹس کو جو ٹرانسفارم کر کے آؤٹ پٹ میں جس طریقے سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے اس کی اسپیسیفکیشنز لکھی گئی ہیں، کیا یہ کام ویسے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو ان پٹ سے آؤٹ پٹ کی میپنگ اور دیکھیں وہ ٹرانسفارمیشن ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اور اسٹرکچرل ٹیسٹنگ میں آن دی ادر ہینڈ وٹ وی ڈو از وی بیسکلی لک ایٹ دا کوڈ اسٹرکچرس اور ان اسٹرکچرس کو ہم ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بلیک باکس ٹیسٹنگ میں بیسکلی جو چند چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ دیر آر سرٹن لمیٹیشنز، یو کین ناٹ ٹیسٹ دس سسٹم کمپلیٹلی. بلیک باکس ٹیسٹنگ ہو یا وائٹ باکس ٹیسٹنگ ہو، اس چیز کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی تھی. کیوں اس کو ٹیسٹ کمپلیٹ نہیں کیا جا سکتا؟ اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے. I mean, there are simply too many different permutations and combinations of all the inputs and outputs. So یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سسٹم کو پورے طریقے سے ٹیسٹ کر سکیں. اسٹرکچرل ٹیسٹنگ میں ہم نے تین طرح کے ڈفرینٹ اسٹرکچرس کی بات کی تھی. وہ تین اسٹرکچرس کون کون سے تھے؟ اسٹیٹمنٹ، برانچ اینڈ پیتھ.
اس طرح جو یہ تین طرح کے جو ڈفرینٹ اسٹرکچرز جن کی ہم نے بات کی، اسٹیٹمنٹ، برانچ اینڈ پیتھ، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اٹ از سمپلی ناٹ پاسبل ٹو ٹیسٹ آل دی ڈفرنٹ پیتھس دیٹ آر دیئر بیکاز دا نمبر آف پیتھس انکریز ویری کوئکلی اف دیر آر لوپس. اس کی ایگزامپلز ہم نے تھوڑی سی دیکھی تھیں. ایک بالکل بیسک ایگزامپل جو ہم نے دیکھی جس میں صرف ایک لوپ ہے اور صرف ایک برانچ ہے، تو اس میں دا نمبر آف ایٹریشنز اور نمبر آف پیتھس وہ ایٹریشن کو ایکسپونینشلی انکریز کرتے ہیں. دیٹ از نمبر آف پیتھس از اکول ٹو 2 ٹو پاور n، اور اگر n کی ویلیو دیٹ از دا نمبر آف ایٹریشنز اگر 10 ہوں گی تو نمبر آف پیتھس 1000 سے زیادہ ہو جائیں گے، اور اگر n از اکول ٹو 20 تو یہ نمبر آف ایٹریشنز 1,000,000 سے زیادہ ہو جائیں گے. سو ویری کوئکلی دس تھنگ انکریزز، اور n از اکول ٹو 20 از ناٹ ریئلی اے لارج نمبر. 20 ایک کو بہت بڑا نمبر نہیں ہے، تو اگر 20 پہ ہی یہ ملین پہ بات جا پہنچتی ہے، اور ایون 10 پہ اگر 1000 پہ بھی ہو، تو یو کین ناٹ سمپلی ٹیسٹ اٹ فار آل پاسبل ڈفرنٹ پیتھس بیکاز دس از سمپلی ٹو مچ. تو اس وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ وٹ وی وڈ ڈو از وی وڈ اونلی انشور کہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے اٹ از ٹیسٹڈ فار آل دا برانچز، اور وہ ہم اس پہ برانچ کوریج کمپلیٹ کریں گے. اور یہاں پر برانچ کوریج کو کمپلیٹ کرتے وقت جو امپورٹنٹ کانسیپٹ جو سامنے ہمارے آیا تھا دیٹ واز سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی. یہ جو سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیسیکلی انڈیپینڈنٹ پیتھس آپ کے پروگرام میں جو ہوتے ہیں ان کو یہ ہائی لائٹ کرتی ہے، ان کو بتاتی ہے کہ آپ کے پروگرام میں ٹوٹل انڈیپینڈنٹ پیتھس کون سے ہیں. اینڈ دین بیسیکلی وہ انڈیپینڈنٹ پیتھس جو ہیں دے آر ڈیٹرمنڈ بائی دی نمبر آف برانچز دیٹ یو ہیو اور ڈیسیژن پوائنٹس دیٹ یو ہیو ان یور پروگرام. اور بیسیکلی یہ آپ کی برانچ کوریج کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ ایک مددگار چیز ہے. آپ کو بتاتی ہے کہ اپر باؤنڈ فار ٹوٹل نمبر آف ٹیسٹ کیسز ٹو کمپلیٹ برانچ کوریج، ہاؤ مینی نمبر آف ٹیسٹ کیسز ڈو یو نیڈ ایز دی اپر لمٹ. ایک اور امپورٹنٹ چیز جس کا ہم نے پچھلی بار ذکر کیا تھا وہ یہ تھی کہ جو آپ کے ڈیفیکٹس، جو آپ کے بگس جو ہوتے ہیں سافٹ ویئر میں، یہ کونوں خدروں میں چھپے ہوتے ہیں. اور کونوں خدروں میں چھپے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیسیکلی زیادہ آپ کو ڈیفیکٹس جو ہیں وہ باؤنڈریز پہ آپ کو نظر آئیں گے، جہاں پر آپ نارمل کیس سے ہٹ کے کوئی ایکسیپشن آپ کیس کر رہے ہیں. دس از ویئر یو ہیو ٹو ٹریٹ دس تھنگ ایک آدھ خاص کنڈیشن کے لیے، اور بعض اوقات وہی کنڈیشن مس ہو جاتی ہے. تو یہ باؤنڈریز پہ چیزوں کو ٹیسٹ کرنا فرام اے اسٹرکچرل پوائنٹ آف ویو اور بلیک باکس دونوں پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ ایکولنس پارٹیشننگ کرتے ہیں. اچھا، جس چیز پہ ہم نے پچھلی بار بات ختم کی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری جو ٹیسٹنگ جو ہے، اسٹرکچرل ٹیسٹنگ اور بلیک باکس ٹیسٹنگ جو ہے، یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بلیک باکس ٹیسٹنگ میں سامنے نہیں آتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسٹرکچرل ٹیسٹنگ میں سامنے نہیں آتی. فار ایگزامپل بلیک باکس ٹیسٹنگ میں اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ڈیٹرمن کہ آپ نے اپنے کوڈ کو کتنا آپ نے ٹیسٹ کر لیا ہے، کس حد تک ٹیسٹ کر لیا ہے، اپنے فنکشنلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھ لیا ہے، لیکن آپ کی کوریج کتنی کمپلیٹ ہے، کیا یہ سارا کوڈ ایگزیکیوٹ ہو کے دیکھ بھی لیا ہے، چلا بھی ہے کہ نہیں چلا. اسٹرکچرل ٹیسٹنگ میں آن دی ادر ہینڈ یو انشور کہ آپ کا کوڈ تو پورا کا پورا چلا ہے، آپ نے برانچز تو نہیں ہیں، لیکن کیا آپ نے پوری فنکشنلٹی آپ نے ٹیسٹ کر لی ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو آپ کی مسنگ فنکشنلٹی کے زمرے میں آئے. آپ تو صرف اپنی برانچز کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے کوئی فنکشن ویسے ہی مس کر دیا تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ نے برانچ پروگرام میں کریٹ ہی نہیں کی، کوئی انڈیپینڈنٹ پیتھ ہی نہیں ہے جو اس لاجک کو بلڈ کر رہا ہو، تو اس وجہ سے وہ چیز مس ہو سکتی ہے. تو یہ جب دونوں اکٹھی کر دی جائیں تو اس سے آپ کی کوریج بہت بہتر ہو جاتی ہے، آپ کی ٹیسٹنگ بہت بہتر ہوتی ہے. اور جو چیز عام طور پہ استعمال کی جاتی ہے اس کام کے لیے جب ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں، تو دیر آر سرٹن ٹولس جو یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ نے جو ٹیسٹنگ بلیک باکس ٹیسٹنگ کی ہے وہ بلیک باکس ٹیسٹنگ آپ کے کوڈ کو کس حد تک اسٹرکچرل پوائنٹ آف ویو سے ٹیسٹ کر رہی ہے. بیکاز اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو کم اپ ود سینیریوز جس میں اسٹرکچرل ٹیسٹنگ ہو یونٹ لیول کے علاوہ. اور یونٹ لیول پہ میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا، آج کا بیسک ٹاپک ہمارا یونٹ لیول پہ ٹیسٹنگ ہے. تو یونٹ لیول کے علاوہ جو ٹیسٹنگ ہے دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ اسٹرکچرل پوائنٹ آف ویو سے. لیکن جب آپ بلیک باکس ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو اس بلیک باکس ٹیسٹنگ میں
اگر آپ نے اس طرح کا ٹول کو یوز کیا ہوا ہے جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی کوریج کتنی ہو گئی ہے اسٹرکچرل پوائنٹ آف ویو سے, تو پھر آپ بعد میں اس چیز کو انالائز کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اور کتنی ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے یا آپ کی ٹیسٹنگ کتنی کمپلیٹ ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یونٹ ٹیسٹنگ کا ذکر کیا, ذرا یہ یونٹ ٹیسٹنگ پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یونٹ ٹیسٹنگ چیز کیا ہے. پچھلے لیکچرز میں ایک چیز جس پہ میں نے خاص طور پہ ایمفیسائز کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو ٹیسٹنگ اور ڈیولپمنٹ جو ہے یہ دو اپوزٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں فرام اے پرسپیکٹو پوائنٹ آف ویو, کہ ایک کیس میں یو آر ٹرائنگ ٹو بلڈ دس پروڈکٹ, اینڈ ان دی ادر کیس جو ٹیسٹنگ والا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یو آر ٹرائنگ ٹو بریک دیٹ سافٹ ویئر کی جو کام کیا ہے. تو ایک کنسٹرکٹیو ہے, دوسری ڈسٹرکٹیو قسم کی ایکٹیویٹی ہے. اس وجہ سے عام طور پہ کیا بلکہ اس وجہ سے جو ٹیسٹنگ جو ہوتی ہے دس شوڈ بی کیریڈ آؤٹ بائی somebody who is not part of that development team, because دونوں کی تھنکنگ بڑی ڈفرینٹ ہے. ایک جگہ جہاں پر ڈیولپمنٹ ٹیم از ویری یوزفل, بلکہ یہ کام ڈیولپمنٹ ٹیم خود ہی کرتی ہے ٹیسٹنگ کا, اسے ہم کہتے ہیں یونٹ ٹیسٹنگ. اور یہ یونٹ ٹیسٹنگ کی جاتی ہے جب آپ کوڈ کو ڈیولپ کر رہے ہیں. وٹ از یونٹ ٹیسٹنگ؟ یونٹ ٹیسٹنگ بیسیکلی ہارڈ ویئر سے ایک اصطلاح لی گئی ہے. جب یہ چپ ڈیزائننگ کی جاتی ہے یا مختلف کمپوننٹس ڈیزائن کیے جاتے ہیں ہارڈ ویئر کے پوائنٹ آف ویو سے, تو ان کمپوننٹس کو انڈیپینڈنٹلی ایک ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پر اس کے ہارنس سا بنا کے جہاں پر وہ چپ فٹ کر کے تو اس چپ کی پراپر ٹیسٹنگ کی جاتی ہے کہ کیا یہ چپ اپنی اسپیسیفکیشن کے مطابق یا اپنے جو بھی اس سے ایکسپیکٹیشن ہے وہ مہیا کر رہی ہے, وہ کام پورا کر رہی ہے کہ نہیں. تو بیسیکلی یہ جو چپ جو ہے اٹ سیلف, اس کو ایز ون یونٹ انڈیپینڈنٹ آف دی ریسٹ آف دی سرکٹری کس جگہ اس نے ٹوٹل یوز ہونا ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کر کے تو اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یہ یونٹ ٹیسٹنگ جو ہے, یہ یونٹ ٹیسٹنگ کیا چیز ہے؟ بیسیکلی یہ چیز ہے کہ جب آپ کوئی بھی یونٹ بنائیں اور دیٹ یونٹ کین بی یور فنکشن, یور ماڈیول, یور کلاس, وٹ ایور, ایک جو بھی یونٹ جس چیز کو بھی آپ یونٹ کہہ لیں, اس یونٹ کو باقی دنیا سے انڈیپینڈنٹ رکھتے ہوئے یعنی ڈی کپل کرتے ہوئے, جو آپ کے ذہن میں جب آپ اس یونٹ کو بنا رہے ہیں جو اس کا مقصد ہے, جو اس کی فنکشنلٹی ہے, اس فنکشنلٹی کو انڈیپینڈنٹ آف ادر سسٹم کمپوننٹس ٹیسٹ کرنا, اور پھر جب وہ یہ دیکھنا کہ جب اس کو سسٹم میں لگایا جائے گا, پھر جب ایز اے ہول یہ سسٹم جب بنتا ہے تو پھر اس کی بعد میں جو ٹیسٹنگ جو ہوگی دیٹ از دا کائنڈ آف ٹیسٹنگ جس کو ہم اسٹرکچر یا بلیک باکس ٹیسٹنگ جو پہلے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا, جو انڈیپینڈنٹ لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ ٹیم نہیں کرتی بلکہ ٹیسٹنگ کی ایک سیپریٹ ٹیم ہوتی ہے جو اس چیز کو ایکسرسائز کرتی ہے. اس یونٹ ٹیسٹنگ میں جس طریقے سے میں نے کہا کہ یونٹس آف کوڈ کیا کچھ ہو سکتے ہیں, آپ کے بالکل چھوٹے کمپوننٹس جو آپ کے پروسیجرز, فنکشنز, کلاسز, ماڈیولز, کسی بھی لیول پہ آپ کس چیز کو آپ ایک یونٹ کہہ سکتے ہیں. اور یونٹ ٹیسٹنگ کا اصول یہ ہے کہ یونٹ ٹیسٹنگ از کیریڈ آؤٹ بائی دا ڈیولپر جب وہ کوڈ کو لکھ رہا ہو, اور حتیٰ کہ آج کل تو ایکچولی دیر آر سرٹن اسکولز آف تھاٹس, ان میں سے ایک جو چیز کہلاتی ہے ایکسٹریم پروگرامنگ پرنسپل کہلاتا ہے. اس ایکسٹریم پروگرامنگ کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ جو آپ کے یہ یونٹ ٹیسٹ کے جو کیسز جو ہیں دے شوڈ بی بلڈ بفور یو ایکچولی اسٹارٹ امپلیمنٹنگ یور سسٹم. آپ اس جو یونٹ جو آپ نے بنایا ہے اس کا کوڈ لکھنے سے پہلے آپ اس کے یونٹ ٹیسٹ کیسز یا یونٹ ٹیسٹنگ کے لیے آپ اس کی تیاری کر لیتے ہیں, وہ پہلے لکھا ہوتا ہے تاکہ یہ چیز بنے تو ساتھ ہی اس کو ٹیسٹ کر لیا جائے. تو ڈیولپمنٹ ٹیم خود ان یونٹس کو ٹیسٹ کرتی ہے. دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریمبر. یہ وہ انٹیگریشن اور سسٹم ٹیسٹنگ نہیں ہے جس میں ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک بلیک باکس کے طور پہ سسٹم کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, بلکہ یہاں پر ایچ کمپوننٹ از ٹیسٹڈ سیپریٹلی. اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ ٹیم کیونکہ ڈیولپ کرتے وقت اس چیز کو ٹیسٹ کر رہی ہے اور اپنے طور پہ ایک کانفیڈنس لیول بلڈ ہو جاتا ہے, اپنے طور پہ دے آر سیٹسفائڈ, اینڈ دین دس تھنگ از پٹ ان ٹو پروڈکشن ویئر ادر پیپل کین ایکچولی یوز اٹ. اور پھر اس وقت جب دوسرے کمپوننٹس کے ساتھ کسی دوسرے نے یہ چیز بنائی ہے
تو اس کے ساتھ جب آپ اس چیز کو انٹیگریٹ کر کے آپ ٹیسٹ کریں گے تو پھر اس کی دوسری پرابلم سامنے آئیں گی، لیکن بیسک فنکشنلٹی کی بیسک فنڈامنٹل جو پرابلم جو ڈیفیکٹس جو ہیں جو شروع میں ہی ہائی لائٹ ہو جانے چاہیے، آپ نے جو کوڈ لکھا ہے بفور اٹ از بینگ پٹ ٹو یوز، وہ چیزیں سامنے نہیں آتی، بلکہ بڑے پرابلم سامنے آتے ہیں، انٹرفیسنگ کے پرابلم سامنے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرابلم سامنے نہیں آتے. اور چھوٹے پرابلم کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کے آگے کام رک جاتا ہے، کیونکہ پیپل آر ڈیپینڈنٹ اپون یو. آپ کی وجہ سے آپ نے چھوٹا سا کام جو ایک چھوٹا سا فنکشن لکھنا تھا اس میں غلطی کر دی، اس میں ریزلٹس غلط مل رہے ہیں، اس کو جب آپ نے ویسے ہی ٹیسٹ کیے بغیر، یونٹ ٹیسٹ کیے بغیر آگے بھیج دیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جس نے اس کو یوز کرنا ہے وہ اپنا کام آگے جاری نہیں رکھ سکے گا. تو اس وجہ سے یونٹ ٹیسٹنگ از اے ویری ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ اینڈ مسٹ بی کیریڈ آؤٹ. دس از ون آف دا تھنگس جو میرے ذاتی ایکسپیرینس میں ہے کہ بہت کم کیا جاتا ہے، لیکن اگر یہ پراپرلی کیا جائے تو اس کے بینیفٹس بے انتہا ہوتے ہیں. بہت زیادہ تیزی سے آپ کام کر سکتے ہیں اور بہت غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے اس سلسلے میں. یہ جو یونٹ ٹیسٹنگ جو ہے، یونٹ ٹیسٹنگ میں جو امپورٹنٹ چیز میں ایک بار پھر سے دہرانا چاہتا ہوں کہ دس از کیریڈ آؤٹ بائی دی ٹیسٹر، بائی دی ڈیولپر جو اس کوڈ کو ڈیولپ کر رہا. اس سلسلے میں جو امپورٹنٹ چیز جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے، جو اس کا پرنسپل جو بیسک جو ہے، وہ یہ ہے کہ اس یونٹ ٹیسٹنگ میں کیونکہ آپ چھوٹے یونٹ کو آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں، یونٹ کا مطلب ہی یعنی کہ ایک چھوٹی چیز ہے جو انڈیپینڈنٹ باقی چیزوں سے ہو، تو اس وجہ سے یہ زیادہ آسان ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے کہ اس کو اسٹرکچرل لیول پہ بھی اس کو ٹیسٹ کر لیا جائے. بڑا جب سسٹم بن جائے تو پھر اس کی اسٹرکچرل ٹیسٹنگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بیکاز وہ اسٹرکچرل کمپلیکسٹی اس میں بہت بڑھتی جاتی ہے. تو یونٹ میں کیونکہ کپلنگ نہیں ہے، ایک انڈیپینڈنٹ سے یونٹ ہے، باقی چیزوں سے کپلڈ نہیں ہے. دیٹ از دی پرنسپل بیہائنڈ دس ہول ٹیسٹنگ کہ اس کو ڈی کپل کر کے باقیوں سے ٹیسٹ کیا جائے تو اسٹرکچرل ٹیسٹ کیسز بنانے آسان ہوتے ہیں اور اس کی اسٹرکچرل ٹیسٹنگ بھی کی جاتی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے، کیونکہ ڈیولپر خود اس چیز کو کر رہا ہے، ڈیولپ کر رہا ہے اور اس کے سامنے پورا اسٹرکچر اس چیز کا ہے، جب وہ لاجک بلڈ کر رہا ہے تو اس لاجک کے اراؤنڈ جو اسٹرکچر چاہیے وہ اس کے سامنے ہے، تو اس کی باؤنڈریز بھی اس کے سامنے ہیں. تو باؤنڈری کنڈیشنز کے لیے اس کو ڈیولپر خود آسانی سے ٹیسٹ کیسز ڈیولپ کر سکتا ہے، جو اس چھوٹے سے یونٹ کو ٹیسٹ کرنے میں جو اس کی جو کچھ باؤنڈریز ہیں وہاں پر اس کو ایکسرسائز کیا جا سکے اور دیکھے کہ کیا جو باؤنڈریز پہ جو ریزلٹس آنے چاہیے ویسے ہی آ رہے ہیں جیسے ڈیولپر نے اس کو سوچا تھا. اور یہ جو یونٹ ٹیسٹنگ جو ہے، کیونکہ ہم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس تھنگ کہ یہ ایک چھوٹا یونٹ ہے، اس کو آپ نے انڈیپینڈنٹ آف ادر سسٹم کمپوننٹس آپ نے اس کو ٹیسٹ کر لیا، تو جب آپ اس کو بڑے سسٹم میں پلگ کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ باقی سسٹم نے اس کو یوز کرنا ہے تھرو اٹس انٹرفیسز. تو یہ یونٹ ٹیسٹنگ جو ہے اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اس یونٹ کے انٹرفیسز کو پراپرلی ٹیسٹ کیا جائے. جو یہ یونٹ فنکشنلٹی مہیا کر رہا ہے ایز اے بلیک باکس ٹو ادر سسٹم کمپوننٹس، اس چیز کو ایکسرسائز کیا جائے تو بیسیکلی اس یونٹ کی جو ایپلیکیشن جو انٹرفیس لیئر جو ہے، ایپلیکیشن جو انٹرفیس جو ہے، اے پی آئی جو اس کی ہے، اس کو ٹیسٹ کرنا اس میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور یہ بڑا افیکٹولی اس چیز کو ٹیسٹ کر سکتی ہے یونٹ ٹیسٹنگ. یونٹ ٹیسٹنگ کے بینیفٹس ذرا ہم تھوڑا سا دیکھ لیں. یونٹ ٹیسٹنگ کے بینیفٹس میں دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں، کچھ تو ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں، لیکن ایک اور چیز جس چیز کے بارے میں کپل آف ادر تھنگس جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ یونٹ ٹیسٹنگ ارلی سٹیج پہ، ڈیولپمنٹ کے سٹیج پہ یہ کی جاتی ہے، اس وجہ سے اگر کچھ اس میں کوئی غلطیاں، آپ کے لاجک میں غلطیاں ہیں یا بیسک فنکشنلٹی میں کوئی غلطی رہ گئی یا کوئی چیز مس ہو گئی تو یہ اسی سٹیج پہ یہ پکڑی جاتی ہے غلطی. جب یہ غلطی ارلی سٹیج پہ پکڑی جائے گی تو پھر جب لیٹر سٹیجز پہ جب اس یونٹ کو یوز کیا جائے گا، اگر یہ غلطی وہاں پر جا کے نہ پکڑی جائے جب دوسرے لوگ اس سسٹم کو یوز کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کا کام نہیں رکے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کا سسٹم یہ ٹیسٹنگ میں جائے گا اس وقت جب غلطی آئیڈینٹیفائی ہوگی تو پھر اس کو ڈی بگ کرنا ہوگا، وچ آلسو ٹیکس ٹائم. وہاں پر ٹیسٹنگ والے جو ہیں وہ
اس چیز کو دوبارہ ان کا ٹائم لگے گا, دے ول بی ویٹنگ کہ یہ آپ فکس کر کے دوبارہ انہیں بھیجیں, پھر وہ اس چیز کو دوبارہ ٹیسٹ کریں گے, تو دیٹ سائیکل از ریپیٹڈ اگین اینڈ اگین. تو اس وجہ سے یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ جتنی جلدی اس غلطی کو پکڑیں گے اتنی آپ کی کاسٹ اینڈ ایفرٹ کم ہوگی, اور پھر اتنا اگر آپ واپس جا کے اس چیز کو فرض کریں کوئی فنکشن یا کوئی کلاس کو چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس چینج کی وجہ سے جنہوں نے اس کو یوز کیا ہوا ہے وہ ان کو بھی چینج کرنی پڑے, تو یہ اس کا ایفیکٹ جو ہے کافی پھیل سکتا ہے. تو یونٹ ٹیسٹنگ کا فائدہ یہ ہے کہ اٹ ڈیٹیکٹس ایررز ارلی ان دی ڈیولپمنٹ لائف سائیکل, اینڈ اس وجہ سے اوور آل کاسٹ اس میں بہت بچ جاتی ہے, اس میں ٹائم کی کافی بچت ہو جاتی ہے. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. ونس اگین میں اس چیز کو دوبارہ ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ یونٹ ٹیسٹنگ نہ کرنے کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی یونٹ ٹیسٹنگ کا کانسیپٹ ہماری سافٹ ویئر انڈسٹری میں اتنا پاپولر نہیں ہے جتنا اس کا بینیفٹ ہے. اگر واقعی اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے, ایوری باڈی وڈ بی فورسڈ, اپنی مینجمنٹ جو ہے اپنی ساری ڈیولپمنٹ ٹیم کو کہے گی آپ یونٹ ٹیسٹنگ لامحالہ کریں, ہمیشہ کریں, لازمی کریں. ہم نے یونٹ ٹیسٹنگ کے کچھ بینیفٹس پہ بات کی, کچھ پرنسپلس پہ بات کی. آئیے اب ذرا چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یونٹ ٹیسٹنگ کی کیسے جاتی ہے. یونٹ ٹیسٹنگ کرنے کا جو ایک اصول جو جیسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیسٹنگ اگینسٹ دا کانٹریکٹس. ٹیسٹنگ اگینسٹ دا کانٹریکٹ کا کیا مطلب ہے کہ جو کانٹریکٹ ہے, یعنی کہ جو ایکسپیکٹیشن ہے اس پرٹیکولر کمپوننٹ کی یا اس یونٹ کی, جو اس سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, جو اس کی اسپیسیفکیشن ہے, دیٹ از وٹ اٹ از اٹس کانٹریکٹ. کانٹریکٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ چیز مہیا کرنی ہے, دیٹ از وٹ از ایکسپیکٹڈ آف دس یونٹ. تو اس کانٹریکٹ کے اگینسٹ اس کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے. اس کانٹریکٹ کے اگینسٹ ٹیسٹنگ کیسے کی جاتی ہے, میں آپ کو یہ ایگزامپل کے ذریعے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. لیٹ اس اسیوم کہ ہمارے پاس یہ ایک چھوٹا سا فنکشن ہے. یہ فنکشن ہے اسکوائر روٹ کا فنکشن ہے. سو وی وانٹ ٹو رائٹ اے اسکوائر روٹ فنکشن, اور اسکوائر روٹ فنکشن جو ہے یہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر لے گا, اور اس فلوٹنگ پوائنٹ نمبر کا اسکوائر روٹ آپ کو ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر کے طور پہ واپس کر دے گا. تو اس کا کانٹریکٹ کیا ہے؟ اس کا کانٹریکٹ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ کین ناٹ ٹیک an argument which is less than 0, that is it cannot take a negative number as an argument. اس کا آرگومنٹ ہمیشہ پازیٹیو ہوگا کیونکہ نیگیٹو نمبر کا اسکوائر روٹ از ناٹ ڈیفائنڈ. سو اگر اس کو میں نیگیٹو نمبر دوں گا تو یہ مجھے کسی طریقے سے ایک ایکسیپشن ریز کرے, یا آئی مین ان سم فیشن اٹ ہیز ٹو ریجیکٹ دیٹ آرگومنٹ اینڈ ٹیل می کہ اٹ کین ناٹ take that argument, it cannot use that argument and find the square root for that particular argument. یہ تو ہو گئی پہلی بات. دوسرا اس کا مطلب کیا ہے, اس کا کانٹریکٹ ہے کہ یہ اسکوائر روٹ ہے. اسکوائر روٹ کا کیا مطلب ہے کہ جو ریزلٹ ہے اگر اس کا اسکوائر لیا جائے تو اس کا اسکوائر جو ہے دیٹ شوڈ بی ایکول ٹو آپ کے آرگومنٹ کے. تو جو ریزلٹ جو ہے, ریزلٹ کو دوبارہ اسکوائر لے لیا جائے تو یہ جواب آپ کو آرگومنٹ کے برابر ملے گا. ریممبر کہ ہمارے جو فلوٹنگ پوائنٹ جو نمبر جو ہیں ان کو کیونکہ اس میں پریسیجن تھوڑی سی فرق ہو سکتی ہے, اس وجہ سے وی ڈو ناٹ ٹیسٹ فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز فار ایکویلٹی. یو شوڈ نیور ٹیسٹ فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز فار ایکویلٹی. فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز کو ایکویلٹی کے لیے اگر دو فلوٹنگ پوائنٹ نمبر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کیا جائے کہ یہ برابر ہیں کہ نہیں ہیں, ان کو کیسے آپ ٹیسٹ کرتے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو بیسک پروگرامنگ کے پرنسپلز میں شاید آپ نے یہ بات ذہن میں آ رہی ہو. وٹ یو ڈو از یو ٹیک دا ڈفرنس آف ٹو فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز جن کو آپ ایکویلٹی کے لیے چیک کر رہے ہوں, دین ٹیک دی ایبسولوٹ ویلیو آف دیٹ ڈفرنس اینڈ دین کمپیئر اٹ اگینسٹ اے ویری اسمال نمبر ایپسلون اینڈ سے کہ the difference between these two should be less than this epsilon. If the difference is less than epsilon, you would say for all practical purposes these two numbers are equal. اس کی ایگزامپل جو ہے وہ بڑی سمپل سی ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک نمبر ہے 1/3, تو 1 ڈیوائڈیڈ بائی 3 جو نمبر ہے اگر آپ اس کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ضروری نہیں کہ اس کا جواب ایگزیکٹلی 1 آئے. اس کا جواب 1 کے آس پاس ضرور ہوگا, لیکن کیونکہ دیر از دس راؤنڈ آف ایرر, تھوڑی سی کسی سٹیج پہ جا کے پریسیجن کی وجہ سے
جب ایک کو سے تین سے ایک کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو جو اس میں امپریسیجن آ جاتی ہے دس از ناٹ ایگزیکٹلی 1/3. اس وجہ سے اس کو جب 3 سے ملٹیپلائی کریں گے دیٹ دی ریزلٹ ول ناٹ بی ایگزیکٹلی اکول ٹو 1. تو یہ بالکل وہی بات ہے کہ جب آپ ایک نمبر جو ہے جس کا آپ نے اسکوئر روٹ لیا ہے, جو ریزلٹ آپ کا آیا ہے جب آپ اس کا اسکوئر لیں گے دیٹ اسکوئر ول ناٹ بی ایگزیکٹلی اکول ٹو دا نمبر اٹ سیلف بیکاز دیٹ واز اے فلوٹنگ پوائنٹ نمبر. تو اس کو آپ ایپسلون سے چیک کر لیں. اب اس میں یہاں پر یہ جو ایگزامپل جو دی گئی ہے اس میں ایک میں نے اسرٹ کا میکرو یوز کیا ہے. اسرٹ کیا چیز ہے؟ اٹ بیسکلی ٹیسٹ دس کنڈیشن کہ یہاں پر یہ کنڈیشن ٹرو ہے. اف دس کنڈیشن از ٹرو تو پھر وہ کچھ نہیں کرے گا. اگر یہ کنڈیشن یہاں پر فیل ہو جاتی ہے دیٹ از دس ایبسولوٹ ویلیو آف ریزلٹ اسکوئر مائنس آرگومنٹ از ناٹ لیس دین ایپسلون, that basically means کہ this condition is false. At that time this assert macro will tell you کہ it failed اور اس کے بعد یہ سسٹم abort کر جائے گا. تو یہ assert macro سے یونٹ ٹیسٹنگ ایک آپ نے بیسکلی کانٹریکٹ ڈیفائن کیا. کانٹریکٹ کیا ہے کہ اسکوئر روٹ کا اسکوئر شوڈ بی اکول ٹو دی آرگومنٹ اٹ سیلف, اور دوسرا آپ کا کانٹریکٹ تھا کہ نیگیٹو نمبرس کا اسکوئر روٹ از ناٹ پاسبل. ان دو آرگومنٹس کو, ان دو کانٹریکٹس کو آپ نے بیسکلی آپ نے یہاں پر اسرٹ کیا, اور اگر آپ کو جواب ٹھیک ملے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فنکشن ٹھیک کام کر رہا ہے. اگر جو آپ کو ٹھیک نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے یہ فنکشن ٹھیک کام نہیں کر رہا. اب اس میں ذرا 2-3 چیزیں ذرا میں اور ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا اسی ایک فنکشن کے حوالے سے. جب آپ نے اس کا کانٹریکٹ سارٹ آف لکھ لیا, کانٹریکٹ کیا ہے کہ یہ دو کنڈیشنز آپ نے اسرشن کی لکھ لیں کہ یہ کنڈیشنز فلفل ہونی چاہیے. ناؤ یو ہیو ٹو ٹیسٹ اٹ اینڈ یو ہیو ٹو ٹیسٹ اٹ وتھ سم ٹیسٹ ڈیٹا. ریمبر ٹیسٹ کیسز, ٹیسٹ کیسز میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ کیسز میں یو ہیو ٹو پرووائڈ دا ٹیسٹ ڈیٹا اینڈ دین بیسکلی ایکسپیکٹڈ جو آؤٹ کم جو ہے وہ آپ نے یہ اس اسرشن سے آپ نے ڈٹرمن کر لی. آپ نے ٹیسٹ ڈیٹا کی ویسے آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر میں اسے آرگومنٹ 2 دوں گا تو اس کا جواب اتنا آئے گا, وہ آپ نے یہاں پر اس کے بیچ میں بلٹ ان کر دیا. وہ جو بھی جواب آئے گا اس کو آپ اسکوئر لیں گے تو دی آنسر شوڈ بی دا سیم اور ویری کلوز. اینی وے ناؤ یو ٹیسٹ دس سسٹم فار اے نمبر آف ڈفرنٹ تھنگس. فار ایگزامپل یو شوڈ گیو اے نیگیٹو نمبر, دین یو شوڈ ٹیسٹ اٹ فار 0 ایز این آرگومنٹ اینڈ سی کہ آپ کو جواب 0 ملتا ہے کہ نہیں ملتا. گیو اٹ اے ویری اسمال نمبر 0.001 اینڈ سی کہ اس کا جو اسکوئر روٹ جو ہے وہ ہے کہ نہیں ہے. اس طریقے سے give it a very large number and then again see کہ یہ کس طریقے سے ہے. تو وہ باؤنڈریز پہ اس کو چیک کرنا بڑا ضروری ہے, اور have a few test cases and those test cases would tell you کہ یہ آپ کا کام ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ایک لیول کا آپ کو کمفرٹ لیول آپ کو اچیو ہو جائے گا, کانفیڈنس آپ کو مل جائے گا. you would be confident کہ یہ ان ٹیسٹ کیسز کے ساتھ یہ ٹھیک کام کر رہا ہے. تو یہ جو ہم رائٹنگ ٹیسٹ کیسز کی بات کر رہے ہیں, یہ ٹیسٹ کیس کیسے رائٹ کیے جاتے ہیں؟ جو بھی آپ نے کانٹریکٹ لکھا, کانٹریکٹ کی اس کیس میں C++ میں assertions میں نے یوز کی. اگر آپ جاوا پروگرامنگ کر رہے ہیں دیر از اے ویری یوزفل ٹول کالڈ JUnit. اس میں یونٹ ٹیسٹنگ آسانی سے کی جا سکتی ہے, یونٹ ٹیسٹ کافی آسانی سے بلڈ کیے جا سکتے ہیں. بہرحال اگر آپ کو جاوا میں کام کرنے کا موقع ملے تو ہمیشہ اس ٹول کو یوز کیجیے گا, بڑا افیکٹو ٹول ہے. یہ تھوڑا سا میں ڈائگریس کر گیا تھا اپنے ٹاپک سے, لیکن آئی تھاٹ کہ دیٹ واز آلسو امپورٹنٹ. بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب ٹیسٹ کیسز آپ جب اس طریقے سے اسرشن کے ساتھ یا JUnit کے ساتھ یا کسی طریقے سے آپ لکھتے ہیں, اب آپ نے سسٹم کو ٹیسٹ کرنا ہے, آپ نے باؤنڈریز ویلیوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آپ نے اگر اسٹرکچرل لیول پہ اس کو دیکھ کے آپ اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو لک ایٹ دی ڈفرنٹ برانچز, ڈفرنٹ پیتھس اینڈ دین ٹیسٹ دس سسٹم. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ یونٹ ٹیسٹنگ جب کی جاتی ہے تو سم ہاؤ یو نیڈ ٹو مینٹین دس سویٹ آف ٹیسٹ کیسز. یہ جو آپ نے جو ٹیسٹ کیسز ڈیولپ کیے ہیں, جو آپ نے سسٹم ڈیولپ کیا ہے, اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے. اس کو مینٹین کیسے کیا جاتا ہے؟ بڑا آسان اس کا طریقہ ہے. وہ یہ ہے کہ یہی فرض کریں آپ نے یہ جو میکرو لکھی تھی, اسرٹ آپ نے کیا تھا,
assert کے ذریعے آپ نے ڈٹرمن کیا کہ یہ کام ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں, اینڈ دین یو وڈ ہیو a certain test cases جو جس طریقے سے میں نے کہا کہ نیگیٹو نمبر, زیرو, ویری اسمال ویلیو, لارج ویلیوز, all these different types of numbers, and then see کہ اس کی جواب آپ کو ٹھیک مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ ڈیٹا اور یہ ٹیسٹ کیسز سیو کرنا ضروری ہے تاکہ اگر کسی سٹیج پہ آپ کو اس کو چینج کرنا پڑے, اس یونٹ کو جس کو آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں, تو آپ یہ پرانے والے ٹیسٹ کیسز جو ہیں ان کو دوبارہ ایگزیکیوٹ کر کے آپ یہ ڈٹرمن کر سکیں کہ یہ ابھی بھی ٹھیک کام کر رہا ہے, آپ کو یہ ٹیسٹ کیسز نئے سرے سے نہ لکھنے پڑیں. تو یہ کام کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کام کرنے کے لیے جو سب سے ایک افیکٹو طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ٹیسٹ کیسز جو ہیں اور یہ جو آپ کا جو ٹیسٹنگ کا جو میکانزم جو ہے, مثلا یہ جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ اس assert کی بات کی تھی جہاں پر یہ کوڈ لکھا گیا ہے, یہ کس جگہ پہ ہو, ٹیسٹ کیسز کس جگہ پہ پڑے ہوں. پہلا اصول تو یہ ہے کہ دیز ٹیسٹ کیسز اینڈ دس ٹیسٹ میکانزم شوڈ بی ایزیلی اویلیبل فار دیٹ یونٹ, تاکہ جب بھی اس یونٹ میں آپ کو چینج کریں یا کسی وجہ سے اس کو آپ کو انہینس کرنا ہے یا ڈی بگ کوئی آپ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی ڈیفیکٹ کہیں پر کسی وجہ سے نظر آیا ہے بعد میں یا اسی سٹیج پہ, تو دوبارہ اس چیز کو آسانی سے اسی ٹیسٹ کو ریپیٹ کیا جا سکے. تو سب سے پہلے یہ ٹیسٹ کیسز اگر ایسی جگہ پہ پڑے ہوں گے جہاں سے یہ آسانی سے ریٹریو کیے جا سکتے ہیں, اونلی دین اٹ وڈ بی ایزی. تو آسانی آپ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ان ٹیسٹ کیسز کو سیو کرنا ہے. سیو کرنے کی ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے, لیکن کس جگہ پہ سیو کیا جا سکتا ہے؟ لیٹس سے کہ اف دس از اے کلاس, آپ نے یہ یونٹ جو ہے آپ کا ایک کلاس ہے اور آپ نے اس کلاس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کے مختلف میتھڈز یا جو بھی اس کی فنکشنلٹی ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ٹیسٹ کیس لکھے ہیں, وہ ٹیسٹ کیسز کہاں پر لکھے جا سکتے ہیں؟ ایک بڑا افیکٹو سا میکانزم ہے اور جاوا میں تو دس از پارٹ آف دس تھنگ, اٹ از پاسبل کہ آپ یو کین ہیو اے مین فنکشن ہر کلاس کا اپنا, اور پھر جب آپ پورا بنائیں تو کسی ایک مین فنکشن سے آپ شروع کر سکتے ہیں, بٹ یو کین ہیو سیپریٹ مین فنکشنز جو افیکٹو نہیں ہوں گے, تو آپ ان مین فنکشنز میں یہ ٹیسٹنگ کا کوڈ لکھ سکتے ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر آپ مثلا سی پلس پلس وغیرہ میں بھی کام کر رہے ہیں, یو کین ہیو اے مین فنکشن جو اس فائل میں ہی لکھا گیا ہو جس فائل میں یہ کلاس کا کوڈ لکھا گیا ہے, اس کے نیچے ایک مین فنکشن, اینڈ دیٹ مین فنکشن از کمپائلڈ کنڈیشنلی. کنڈیشنل کمپائلیشن کا کیا مطلب ہے؟ کنڈیشنل کمپائلیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ فلیگ سیٹ کرتے ہیں کمپائلیشن کے لیے کہ اگر یہ فلیگ کی ویلیو سیٹ ہے تو یہ جو کوڈ ہے اس کو کمپائل کرنا ہے, اگر یہ ویلیو سیٹ نہیں ہے تو اس کو کوڈ کو کمپائل نہیں کرنا. تو اگر وہ کمپائل نہیں کریں گے تو وہ مین فنکشن کوڈ کا حصہ نہیں بنے گا, وہ صرف کلاس کے لیے کوڈ کمپائل ہوگا, اور پھر جو آپ کا جو مین فنکشن جہاں سے آپ پوری چیز کو چلانا چاہ رہے ہیں صرف وہی سامنے آئے گا. لیکن بہرحال اگر آپ اس کلاس کو ایز ون یونٹ آپ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس مین فنکشن کو کلاس کی فائل کے نیچے لکھ دیجئے. یہ ایگزامپل کے طور پہ ڈیٹیل میں جو آپ کے جو ہینڈ آؤٹس جو آپ کو دیے گئے ہیں یا دیے جائیں گے اس میں یہ چیز ڈیٹیل میں یہ ایکسپلین کی گئی ہے یہ کس طریقے سے. تو اس فائل کے نیچے آپ یہ مین فنکشن لکھ دیں کنڈیشنلی کمپائلڈ, اور پھر جب آپ اس یونٹ کو ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کو کنڈیشنلی کمپائل کریں, وہ مین فنکشن ہوگا. تو آئی مین دس ول بی ون یونٹ جس میں ایک مین فنکشن ہے, اسٹارٹ دیٹ مین فنکشن. اس مین فنکشن میں یو ول ہیو آل یور ٹیسٹ کیسز کوڈڈ, اور جب وہ ٹیسٹ کیسز کوڈ کیے ہوں گے تو آل یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ کال دیٹ مین فنکشن, اور آٹومیٹیکلی آپ کی یہ پورا یونٹ پوری آپ کی کلاس جو ہے ٹیسٹ ہو جائے گی, چاہے آپ جتنی بار مرضی آپ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہیں. ذرا یونٹ سے تھوڑا سا ایک کلاس سے بڑا یونٹ ہے, ایک سیٹ آف کلاسز ہیں جو ایک فنکشنلٹی آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے, ایک اینٹی آپ کو دے رہی ہے. فار ایگزامپل جس میں دیر آر سرٹن کلاسز وچ آر sort of aggregated, associated, and then all those they make one unit. اس کے لیے you can have that kind of function and that can be stored as part of the package, اور پھر اس جگہ پہ اس کو compile کر کے اور پھر this whole thing can be compiled as one unit and once again can be tested whenever there is a change. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ کیسز جو یونٹ ٹیسٹنگ کے جو آپ کے بلڈ کریں گے
you have to save them separately so that they can be used later on, جب ان کی جس وقت بھی ضرورت پڑے, تاکہ آپ کو بار بار یہ چیز بلڈ نہ کرنی پڑے. آف کورس بلڈنگ ٹیسٹ کیسز از ناٹ ایزی, تو آپ کو اس ریپوزیٹری کو ری یوز کرنے کے لیے سوچنا چاہیے, اور ہمیشہ اس طریقے سے کام کرنا چاہیے کہ آپ ایک بار یہ کام کریں اور بار بار اس کو ری یوز کریں. یونٹ ٹیسٹنگ کے بعد جو ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن کے حوالے سے ایک جو امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وہ کچھ اسٹیٹک ویریفیکیشن کے کانسیپٹس ہیں. اسٹیٹک ویریفیکیشن کیا چیز ہے؟ ہم نے ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن کی ہم نے بات کی. اس میں ویریفیکیشن دو طریقے سے چیزوں کو ویریفائی کیا جاتا ہے. ایک طریقہ ویریفائی کرنے کا جو ہے وہ تو ہمارے پاس ہے جس کو ہم ٹیسٹنگ کہتے ہیں. دیٹ از آپ سسٹم کو چلا کے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, تو یو آر بیسکلی ٹیسٹنگ دس سسٹم, ایگزیکیوٹنگ دس پروگرام. ایک ڈائنامکلی اس کو چیز کو چیک کیا جا رہا ہے, لائیو اس کو کر کے اس کو دیکھا جا رہا ہے. دیر آر تھنگس دیٹ یو کین ڈو اسٹیٹکلی. اب یہ لائیو جو چیز کو ٹیسٹ جو ہے وہ کس وقت کیا جا سکتا ہے؟ یہ لائیو اس کو اسی وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب اس میں وہ اس قابل ہو کہ وہ چل سکے. دیٹ از وہ کمپائل ہو سکے, اس کا کوڈ ایگزیکیوٹیبل فارم میں اس کو کمپائل ہو کے آ سکے. لیکن اس سے پہلے جو کافی سارے سٹیجز ہیں جہاں پر آپ ریکوائرمنٹس آپ نے بلڈ کر رہے ہیں, جہاں پر آپ ڈیزائن بنا رہے ہیں, جہاں پر ڈیٹیل ڈیزائن آپ اس کا کر رہے ہیں, کیا از دیئر اینی میکانزم کہ ان سٹیجز پہ آپ چیزوں کو ٹیسٹ کر سکیں یا ویریفائی کر سکیں؟ اب ان چیزوں کو ویریفائی کرنے کے لیے یقیناً آپ کو کچھ ایسا میکانزم چاہیے ہوگا جو اسٹیٹکلی چیزوں کو ویریفائی کر سکے, جو ڈائنامکلی چیزوں کو ویریفائی جس کو کرنے کی ضرورت نہ ہو, کیونکہ ابھی آپ کے پاس وہ کوڈ موجود نہیں ہے. اس وجہ سے یہ جو ہے اسٹیٹک جو انسپیکشن جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے, ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, اور کافی افیکٹولی یہ آپ کو بہت سارے ڈیفیکٹس جو ارلی سٹیجز پہ آ جاتے ہیں انسپیکشن کے ذریعے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے, اور اس سے بعد میں بہت ساری مشکلات دور ہو سکتی ہیں. یہ جو بیسکلی انسپیکشن کی جو ہم بات کر رہے ہیں, میں نے جس طریقے سے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ ایک اسٹیٹکلی چیزوں کو ویریفائی کرنے کا ایک میکانزم ہے. آپ کے آرٹیفیکٹس کو, آپ کے جو ڈاکومنٹس جو مختلف آپ نے چیزیں آپ نے تیار کی ہیں, جس میں آپ کا ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹس آپ کا شامل ہے, آپ کا ڈیزائن ڈاکومنٹ شامل ہیں, اور ایکچولی آپ کا کوڈ جو ابھی شاید ایگزیکیوٹیبل فارم میں نہیں پہنچا وہ بھی اس چیز میں شامل ہو سکتا ہے, اس کو بھی انسپیکشن کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے. بعض اوقات ایکچولی جو ایگزیکیوٹیبل فارم میں پہنچ بھی گیا ہو اس کو بھی انسپیکشن کے ذریعے انسپیکٹ کیا جاتا ہے, اور اس سے بھی بہت سارے بینیفٹس اچیو ہو جاتے ہیں. تو جو خاص طور پہ جو دو چیزیں جن کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے ڈیزائن انسپیکشن اور کوڈ انسپیکشن. ڈیزائن انسپیکشن کیا چیز ہے؟ آپ اپنے ڈیزائن کے آرٹیفیکٹس کو, جس میں ہائی لیول ڈیزائن, آرکیٹیکچرل ڈیزائن, آپ کا ڈیٹیل ڈیزائن, یہ چیزیں شامل ہیں, ان کو آپ انسپیکٹ کرتے ہیں. بیسکلی آئیڈیا اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا یہ ڈیزائن جو آپ نے پیپر پہ آپ نے بنایا ہے, کچھ آپ نے کوئی کیس ٹول یوز کرتے ہوئے ڈیزائن بنایا, اسی سٹیج پہ اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ جو ڈیزائن جو ہے یہ آپ کی ریکوائرمنٹس کو کیا فلفل کرے گا یا نہیں کرے گا. فار ایگزامپل, اگر آپ کا کوئی ایک یوز کیس ہے تو آپ نے اس یوز کیس کی کمپلیٹ سیکوینس ڈائیگرام بنائی ہے کہ نہیں بنائی, کیا وہ کمپلیٹ سیکوینس ڈائیگرام جو ہے وہ اس فنکشنلٹی کو پورے طریقے سے اچیو کرے گی یا نہیں کرے گی جو اس یوز کیس میں ریکوائرڈ ہے. اور جب آپ اس کو سکین کرتے ہیں, جب آپ اس کو ٹریس کرتے ہیں, تو اگر کسی جگہ پہ آپ کو کوئی پرابلم نظر آئے تو اس کو پرابلم کو ڈیزائن کے سٹیج پہ ہی فکس کیا جا سکتا ہے, نہ کہ یہ کہ کوڈنگ کرتے وقت آپ کو یہ چیز سامنے آئے کہ ہو یہ تو یہاں پر یہ کام کرنا ہے, یہاں پر یہ میتھڈ اویلیبل ہی نہیں, یا یہ کلاس اویلیبل نہیں ہے, یہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے, تو اس وجہ سے مجھے یہ یہاں پر ڈیزائن میں جا کے چینج کرنی پڑے گی. وین یو گو بیک ٹو ڈیزائن, اب آپ ایک لیٹر سٹیج پہ آ چکے ہیں, اور اس سے جب آپ ڈیزائن میں چینجز کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی آلریڈی کچھ کام کیا ہوا وہ آپ کو ریڈو کرنا پڑے, تو آپ کی ایفرٹ
جو ہے اور کاسٹ جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے یاد رکھنی کہ ڈیزائن کی انسپیکشن کس طریقے سے کی جاتی ہے. اس طریقے سے ہائی لیول ڈیزائن, ڈیٹیل ڈیزائن, بیسکلی آپ اپنی اسے ریکوائرمنٹ پہ میپ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی کہ آپ کی وہ فنکشنلٹی جو ریکوائرڈ ہے وہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. کیپرس جون صاحب نے ایک ڈیٹا کچھ پبلش کیا تھا انسپیکشن سے ریلیٹڈ. ایکچولی مختلف جو ویریفیکیشن اور کوالٹی کی جو مختلف ٹیکنیکس ہیں ان کو انہوں نے اس ڈیٹے کو پبلش کیا ہے. میں اس ڈیٹے کی ایک سمرائزڈ فارم, وہ ڈیٹا تو کافی زیادہ ہے, ذرا وہ آپ کے سامنے ذرا پیش کرتا ہوں. اس کے بعد اس پہ تھوڑی سی میں گفتگو کروں گا. بیسک آبجیکٹو اس چیز کو دکھانے کا یہ ہے کہ ذرا اس چیز کو ریئلائز کروایا جائے کہ انسپیکشن سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور اس کی کتنی اہمیت ہے. یہ ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی جس کا جو ڈیٹا یہ پبلش جس کا میں نے ذکر کیا تھا یہ آپ کے سامنے ہے. بیسکلی یہ ڈیٹا واز پبلشڈ آفٹر اینالائزنگ آلموسٹ 1500 پروجیکٹس. تو سیمپل سائز 1500 پروجیکٹس ہے, تو وچ از کوائٹ اے لارج سیمپل سائز, چھوٹا نہیں ہے. اس میں بیسکلی 4 طرح کی ڈفرینٹ کوالٹی ایشورنس کے میکانزمز جو ہیں ان کو سامنے رکھا گیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سے ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی پہ کیا فرق پڑتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وٹ از ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی. ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی یہ ہے کہ جب آپ کے سافٹ ویئر میں جو ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں اور وہ ڈیفیکٹس ریکوائرمنٹ سے لے کے کوڈنگ تک کسی بھی سٹیج کے ہو سکتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ میں غلطی ہو گئی, ڈیزائن میں غلطی ہو گئی, پروگرام لکھتے وقت غلطی ہو گئی, تو اوور آل جب سسٹم آپ ڈلیور کریں تو ان میں سے آن دی ایوریج کتنے ڈیفیکٹس آپ ریموو کر سکتے ہیں بفور یو سینڈ اٹ آؤٹ ٹو دی یوزر جو اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کو یوز میں لے کے آئے. اگر آپ صرف ٹیسٹنگ یوز کرتے ہیں تو اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ آن دی ایوریج آپ 53% ڈیفیکٹس آپ ریموو کر سکتے ہیں. ٹیسٹنگ alone can on the average help you remove 53% of the defects. 47% defects سافٹ ویئر میں باقی رہ جاتے ہیں ان سارے سٹیجز سے جو بھی پیدا ہو گئے. اگر اس میں ہم کوالٹی ایشورنس کو ایڈ کر دیں, جو کوالٹی ایشورنس آپ کے جو پروسیسز اور وہ ایک فیکٹر آپ ایڈ کر دیں جہاں پر آپ اوور آل سسٹم میں کوالٹی امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو نمبر آف ڈیفیکٹس جو ہیں آن دی ایوریج آپ 65% آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹیسٹنگ اور یہ کوالٹی ایشورنس کے میکانزم کو شامل کرتے ہوئے آن دی ایوریج. سو دیر آر اسٹل 35% آف دا ڈیفیکٹس وچ وڈ بی ناٹ ڈیٹیکٹڈ. اچھا, اگر کوڈ انسپیکشن جس کا ہم ڈیٹیل میں آگے جا کے ذکر کریں گے, کوڈ انسپیکشن کو ٹیسٹنگ میں ایڈ کر دیا جائے تو آپ کی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی انکریزز ٹو 70%. اور اگر اس میں ڈیزائن انسپیکشن اور ٹیسٹنگ کو کمبائن کیا جائے تو آپ کی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی ریچز 80% آن دی ایوریج. اگر آپ جو کوڈ انسپیکشن اور ڈیزائن انسپیکشن کو ٹیسٹنگ میں شامل کر دیں, یعنی کہ ٹیسٹنگ تو آپ بہرحال کر ہی رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ کوڈ اور ڈیزائن انسپیکشن دونوں آپ کرنا شروع کر دیں تو آپ کی ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی ریچز 97%. سو 3% ڈیفیکٹ ان دو ایکٹیویٹیز کے بعد آن دی ایوریج باقی رہ جاتے ہیں. تو دس از اے گریٹ بینیفٹ. اس سے ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی بہت بڑھ جاتی ہے, آپ کی اوور آل کوالٹی سسٹم کی بہت بہتر ہو جاتی ہے. سو یہ انسپیکشن کی ٹیکنیکس جو ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ, دے شوڈ بی یوزڈ اور اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہوتے ہیں. ہم اس پہ تھوڑی سی دیر میں اور اس میں آگے چل کے بات کریں گے. یہ ڈیفیکٹ ریموول ایفیشنسی آپ نے دیکھا کہ کوڈ انسپیکشن اور ڈیزائن انسپیکشن ایڈ کرنے سے اوور آل 97% آن دی ایوریج آپ کی ایفیشنسی پہنچ گئی. نمبر آف ڈیفیکٹس بہت تھوڑے اس میں رہ جائیں گے, آپ کی کوالٹی بہت بہتر ہو جائے گی. ذرا اس کو انسپیکشن کے پروسیس کو یا انسپیکشن کی ٹیکنیکس کو ذرا ایک اور اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چیز کہلاتی ہے کیوٹک زون. وہ کیا چیز ہے اور کیوٹک زون میں آپریٹ کرنے کے نقصانات کیا ہیں
اور آپ کی انسپیکشن کی جو ٹیکنیکس جو ہیں آپ کو اس کیوٹک زون سے کیسے باہر لے کے آ سکتی ہیں. تو ونس اگین لیٹس گو بیک ٹو سلائڈ. یہ جس طریقے سے ہم ڈیفیکٹس کی بات کرتے ہیں، بیسیکلی ڈیفیکٹ اوریجنیشن جو ہے وہ کہاں کہاں سے ہو سکتی ہے. اگر ہم اپنے مختلف سٹیجز کو دیکھیں جس میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جن سٹیجز سے گزرتی ہے، سب سے پہلے وی نیڈ ٹو رائٹ آور ریکوائرمنٹس. تو ریکوائرمنٹس کی وجہ سے کوئی ڈیفیکٹس پیدا ہو سکتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی چیز آپ نے مس کر دی، کوئی آپ ٹھیک طریقے سے آپ سمجھے نہیں، اس وجہ سے اس کو ٹھیک طریقے سے آپ نے ڈاکومنٹ نہیں کیا. دوسرا آپ کا جو ایک ڈیفیکٹ کا اوریجن جو ہو سکتا ہے دیٹ از یور ڈیزائن، کہ آپ نے ریکوائرمنٹ تو لکھ لی، اب جب اس کو ڈیزائن کرنے لگے تو ڈیزائن میں کچھ خامی رہ گئی، وہ ریکوائرمنٹ اس طریقے سے اس ڈیزائن سے فلفل نہیں ہوئی. تیسری جگہ جہاں سے ڈیفیکٹ اوریجنیٹ ہو سکتے ہیں، ڈیفیکٹ جہاں پر پیدا ہوتے ہیں، وہ ہے آپ کی کوڈنگ. آبویسلی جب آپ نے اس کا کوڈ لکھا ڈیزائن کرنے کے بعد، جب آپ پروگرام لکھنا شروع کر رہے ہیں، پروگرامنگ میں غلطی ہو گئی، کوئی آپ نے لاجک ٹھیک نہیں بلڈ کیا یا جو کچھ بھی ہے. دیر مے بی سرٹن پرابلمس ان یور ڈاکومنٹیشن، یوزر ڈاکومنٹیشن جو ہے اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور وہ غلطیاں جو ہے ڈیفیکٹس جو ہیں اس سے پیدا ہو سکتے ہیں. ٹیسٹنگ اٹ سیلف کین کاز سم پرابلم. ٹیسٹنگ جب ہو رہی ہے تو اس ٹیسٹنگ میں کوئی چیز مس کر دی، یا جب آپ نے ڈیبگ کیا اس کو فکس کیا، تو اس وقت فکس کرتے ہوئے بیڈ فکس کی وجہ سے کچھ چیزیں پہلے جو تھیں وہ خراب ہو گئیں، اور جو پہلے چل رہی تھی ریپل ایفیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہاں پر پھر جو ہے نیا ایک ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا. اور جب یہ فائنلی مینٹننس فیز میں جاتا ہے، یا ابھی شروع جب ہوئی ہے، یوزر نے اس کو یوز کرنا شروع ہوا ہے، ابھی بالکل ابتدائی مراحل ہیں، تو اس وقت ونس اگین یوزر ریکویسٹ سرٹن چینجز کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، ایکسپیکٹیشن میٹ نہیں کر رہا، یا کوئی نیا خیال آ گیا، یا کچھ جو بھی چیز ہے مینٹننس میں آل سارٹس آف چینجز آر ایڈڈ ٹو دی سافٹ ویئر، تو ونس اگین ڈیفیکٹس اس میں پیدا ہو سکتے ہیں. بٹ لیٹ اس جسٹ کانسنٹریٹ آن دی فرسٹ 5 stages, that is requirement, design, coding, documentation and testing. Maintenance کی ابھی فی الحال ہم بات نہیں کرتے، لیکن that is also one of the things that can cause defects اور defects کو originate کر سکتا ہے. جب ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، صرف ہم نے کسی طرح کی انسپیکشن وغیرہ نہیں کی، تو جو آپ کے ڈیفیکٹس جب ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں، دی ویری فرسٹ ٹائم یو وڈ ہیو این آئیڈیا اباؤٹ اے ڈیفیکٹ دیٹ وڈ بی ایٹ اے ٹیسٹنگ اسٹیج. تو جو ریکوائرمنٹ کے ڈیفیکٹس ہیں وہ بھی ٹیسٹنگ میں سامنے آ رہے ہیں، کچھ ڈیزائن کے ڈیفیکٹس ہیں وہ بھی ٹیسٹنگ میں شامل آ رہے ہیں، جو کوڈنگ کے ڈیفیکٹس ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، اور جو ڈاکومنٹیشن کے ڈیفیکٹس ہیں وہ بھی ٹیسٹنگ میں سامنے آ رہے ہیں. تو جو ٹیسٹنگ کا جو فیز ہے، اس میں سارے پچھلے لائف سائیکل کے پچھلے تمام سٹیجز میں جو ڈیفیکٹ پیدا ہوئے ہیں وہ اس ٹیسٹنگ کے سٹیج پہ سامنے آ رہے ہیں، اس سٹیج پہ پکڑے جا رہے ہیں. اس وجہ سے یہ ٹیسٹنگ اور مینٹننس، اور پھر جو اس کے آگے جو ڈیفیکٹس ہیں وہ مینٹننس میں سامنے آئیں گے بہت سارے. اس وجہ سے یہ ایک کیوٹک زون کہلاتا ہے. کیوٹک زون اس وجہ سے کہ یہاں پر کیونکہ ہر طرح کے ڈیفیکٹس ہوں گے، ان کے سائیڈ ایفیکٹس اور ان کی وجہ سے چینجز بے شمار ہوں گی، پریشر بے انتہا ہوتا ہے کیونکہ سافٹ ویئر کو ڈلیور کرنا ہوتا ہے. ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ جی یہ فلاں اس کی ڈلیوری ڈیٹ ہے، ڈیڈ لائن اس کی آ گئی ہے، لیکن سنس دیر آر ڈیفیکٹس جو آپ ٹیسٹنگ کے وقت آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ وہ ڈیفیکٹس کو فکس کرتے وقت، ان کو ڈیبگ کرتے وقت، ان کو ٹھیک کرتے وقت، دوبارہ ٹیسٹ کرتے وقت اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم ٹو ڈو دیٹ. اور پھر اس سٹیج پہ اکثر جو ہے یہ راتیں لگ رہی ہوتی ہیں، بہت لیٹ سیٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، ویکینڈز اس میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، کسی طریقے سے اپنی ڈیڈ لائن کو اچیو کیا جائے. اگر ان ڈیفیکٹس کو جو یہ پہلے سٹیجز پہ سارے آ گئے ہیں، ریکوائرمنٹ، ڈیزائن، کوڈنگ، انیشل سٹیجز پہ، ان میں سے کچھ کو یا زیادہ تر کو ہم انہی سٹیجز پہ جب یہ کام ہو رہا ہے اسی وقت آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ٹھیک کر دیں، تو ہماری یہ جو کیوٹک زون میں جو پریشر ہے، کیاؤس جو ہم نے کریٹ کر دیا ہے ٹیسٹنگ کے وقت کہ جی یہ شپمنٹ کی ڈیٹ آ گئی ہے، ٹیسٹنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی، ڈیبگنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی، اس کی ری ٹیسٹنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی جو آپ نے فکس کیا ہے، اور ایوری باڈی از انڈر پریشر، اور جب پینک میں آپ چلے جائیں تو کام ٹھیک سے بھی نہیں ہوتا.
تو یہ پریشر آپ کا کم ہو جائے گا. جب یہ پریشر کم ہوگا، جب یہ پیچھے سارے کام سسٹمیٹک طریقے سے ہو رہے ہوں گے تو ڈلیوری میں آسانی ہوتی ہے. آپ ایک پلان طریقے سے، ایک آسانی سے، یا وہ کیوٹک موڈ میں گئے بغیر ایک ایزیلی آپ پروگرس اپنی کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ ڈٹرمن کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے کہ ایکچولی آپ کی شپمنٹ کب ہوگی. کیوٹک زون میں جب آپ چلے گئے تو پھر تو اٹ از سم ٹائمز اٹ از ورچولی امپاسبل ٹو ٹیل کہ یہ کب یہ چیز کام ختم ہوگا، بیکاز وہ کام اتنا زیادہ پھیل جاتا ہے اور اس کے اتنے بعض کا اینگلس ڈفرینٹ آ جاتے ہیں کہ اٹ ٹیکس many days in certain cases, weeks and months to fix certain kinds of problems. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. انسپیکشن جو ہے آپ کو اس چیز میں ہیلپ کرتی ہے. انسپیکشن کے بینیفٹس جو ہیں یہ چند ایک ذرا اس کو بھی دیکھ لیں. آلریڈی ہم کچھ کی بات تو کر چکے ہیں. جب آپ چیزوں کو انسپیکٹ کرتے ہیں تو انسپیکٹ کرنے سے عام طور پہ اس انسپیکشن کو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم ڈیزائن اور کوڈ کی انسپیکشن کی خاص طور پہ بات کرتے ہیں تو پیئر انسپیکشن بھی ہوتی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا کوڈ یا کام دیکھنے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. فرض کریں آپ ایک اچھے ڈیزائنر ہیں اور میں اتنا اچھا ڈیزائنر نہیں ہوں، تو جب میں آپ کا کام دیکھوں گا اور آپ میرا کام دیکھیں گے تو مجھے آپ کا کام دیکھنے سے بہت کچھ نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، نئے کانسیپٹس ملیں گے، اور اگلی بار جب میں ڈیزائن کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے ڈیزائن میں کچھ بہتری پیدا ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک زیادہ ایکسپیرینس ڈیزائنر ہیں، یو کین ہائی لائٹ دی پرابلمس اینڈ مسٹیکس جو میں نے کی ہیں، اور اس سے میری ایک طریقے سے ٹریننگ بھی ہو رہی ہے، میری مینٹرنگ بھی ہو رہی ہے. تو اس سے یہ انسپیکشن کا ایک فائدہ ہوتا ہے. یعنی کہ ایک دوسرے سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. مینٹرنگ ہوتی ہے. مینٹرنگ کا مطلب ہے کہ کچھ آپ کو کوئی بڑا ہے سکھانے والا جو آپ کو آگے گروم کر رہا ہے، آپ کو آگے لے کے جا رہا ہے. ایک اور جو بینیفٹ ہے انسپیکشن کا کوڈ انسپیکشن کے حوالے سے خاص طور پہ، وہ یہ ہے کہ جب آپ چیزوں کو انسپیکٹ کرتے ہیں یو آئیڈینٹیفائی اے نمبر آف پرابلمس، اور اس میں اگر آپ کو یہ چیز نظر آئے کہ بہت سارے لوگ ایک ہی غلطی کر رہے ہیں یا ایک ہی طرح کی غلطی کر رہے ہیں اور وہی بار بار دہرائی جا رہی ہے، تو پھر یہ ایک ٹریننگ کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ اوور آل آپ کی ٹیم کو اس طرح کی ٹریننگ کی ضرورت ہے تاکہ وہ یہ غلطی نہ کریں. ایز اے ٹیم ایوری باڈی از میکنگ دیٹ کائنڈ آف مسٹیک. اور چوتھی امپورٹنٹ چیز جو بڑی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو ٹیسٹنگ میں جو ڈیفیکٹ سامنے آتا ہے تو وہ ڈیفیکٹ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، اس کو آپ کو ڈی بگ کرنا پڑتا ہے، آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ ڈیفیکٹ ہے کدھر. یہاں پر انسپیکشن کے وقت ڈیفیکٹ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس جگہ پہ ڈیفیکٹ ہے. جب آپ کو پتا ہو اس جگہ پہ ڈیفیکٹ ہے تو اس کو فکس کرنا آسان ہوتا ہے. جب یہ پتا نہ ہو کہ ڈیفیکٹ ہے کس جگہ پہ تو اس کو فکس کرنا مشکل ہوتا ہے. آج میری بات ٹائم میرے پاس کیونکہ ختم ہو رہا ہے تو میں اس چیز کو ذرا سمرائز تھوڑا سا کرنا چاہوں گا. ایک بڑی مختصر سی سمری آج کی. اس میں ہم نے دو تین جو چیزوں کا ذکر کیا. پہلے تو ہم نے یونٹ ٹیسٹنگ کی بات کی. یونٹ ٹیسٹنگ میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ جب آپ کوڈ کو ڈیولپ کر رہے ہیں اس وقت یونٹ ٹیسٹ کیسز ڈیولپ کریں اور ان یونٹ ٹیسٹ کیسز کو سیو کریں تاکہ ان کو ری یوز کیا جا سکے. یونٹ ٹیسٹنگ بڑا افیکٹو ٹول ہے. چھوٹے لیول پہ، چھوٹے یونٹ کے لیول پہ ٹیسٹنگ کرنا آسان ہوتا ہے. وہاں پر جو بھی غلطی ہوگی ڈیولپر خود ہی اسے پکڑ کے فوری طور پہ اس کو فکس کر دے گا. یہ لیٹر سٹیجز پہ یہ غلطی اگر پکڑی جائے تو پھر اس کو فکس کرنا، پہلے ڈھونڈنا پھر فکس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو فکس کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اور کہیں پر آپ کو چینجز کرنی پڑے. تو یونٹ ٹیسٹنگ از سم تھنگ دیٹ از کیریڈ آؤٹ بائی دی ڈیولپر ہم سیلف، اور وہ اس کو ضرور کرنی چاہیے اور اس کو سیو کرنا چاہیے. اور دوسری ہم نے انسپیکشن کے حوالے سے بات کی کہ انسپیکشن جو ہے دس از اے اسٹیٹک وے آف کوڈ ویریفیکیشن، اور اسٹیٹیکلی کوڈ کو ویریفائی کرنے سے جو ہے آپ کی بہت ساری پرابلمس، بہت ساری مشکلات آپ کی ارلی سٹیجز پہ پکڑی جاتی ہیں، ڈیفیکٹس ریموو ہو جاتے ہیں اور بعد میں آپ کیوٹک زون میں آپریٹ نہیں کرتے. میں آج اپنا لیکچر اسی جگہ پہ ختم کروں گا.
انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس انسپیکشن کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھیں گے اور ذرا کنکریٹ میں کچھ آپ کو ایگزامپلس کے ذریعے یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ انسپیکشن کیسے کی جاتی ہے، اس میں کیا کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.